کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اے رزق کے متلاشیوں، اے حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والو، اگر تم رزق چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے ایک بھوکا پرندہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عزت دار آدمی وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور جب بھی تم کسی کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور تم میں کا ہر شخص کو چاہیے کہ جب اپنی ذبیحے کو لٹائے تو اس کے سامنے چھری نہ تیز کرے، بلکہ کسی اور جگہ پر چھری تیز کر لے، اس کے بعد اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جانوروں کے ساتھ اتنی اچھی نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، تو انسانوں کے ساتھ کس طرح کا حکم دیا ہوگا۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام مقدس انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، کائنات کا ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں عزت ملے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس سے محبت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرات، محبت یہ ایسا لفظ ہے جو ہر انسان کے دل میں ابھرتا ہے، اور یہ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، شوہر کی محبت اپنے بیوی سے ہوتی ہے، اور بھائیوں کی محبت اپنے بہنوں سے ہوتی ہے۔ الغرض، محبت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، محبت کے جتنے بھی اسباب ہیں، ان تمام قسموں میں، ان تمام اسباب میں سب سے اعلیٰ و افضل محبت محبت الہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ حضرات، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے، تو دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، کیڑے مکوڑے ہو، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک اس شخص سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، کہ جب اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فقال، اور کہتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرات، جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔
پھر اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جاؤ، جا کر آسمانوں میں یہ اعلان کر دو، فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمان میں جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کی مخلوق، اے اللہ رب العالمین کی مخلوق، اے آسمان کی مخلوق، سنو، فلاں بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات، آسمان کی تمام مخلوقات اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ حضرات اتنا ہی نہیں، صرف آسمان والے ہی اس بندے سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین زمین والوں کی دلوں میں بھی اس شخص کی محبت پیدا کرتا ہے۔ زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے برعکس جس بندے سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، جس بندے سے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین جبرائیل سے کہتا ہے، جاؤ، جا کر آسمان میں یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، تو تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو تمام آسمان کی تمام مخلوقات، تمام فرشتے اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، اور زمین والوں کے دلوں میں بھی اس شخص کی نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، اور زمین والے بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے اس بندے سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرات محبت الہی وہ محبت ہے جس کے خاطر ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا گوارا کیا، مگر نمرود کے آگے سر جھکایا نہیں۔ محبت الہی وہ محبت ہے جس کے خاطر صحابہ کے جانثار صحابہ نے، نبی کے جانثار صحابہ نے دنیا کے تخت و تاج کو اپنے پیروں تلے رون دیا، جس کی وجہ سے رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ حضرات محبت الہی یہ وہ محبت ہے جس کے خاطر اصحاب کہف نے 29 سال تک ایک غار میں رہنا پسند کیا، مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ محبت الہی یہ وہ محبت ہے جس کے خاطر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ محبت الہی وہ محبت ہے جس کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پسند کیا۔ حضرات یہ کیسی محبت ہے؟ ایسے کون سے اسباب ہیں، ایسی کیسی محبت ہے جن کے لیے انبیاء نے، اولیاء نے، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا؟ وہ کون سے اسباب ہیں، ایسے کون سے اعمال ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے؟ حضرات چلیے میں آپ کے سامنے ان اعمال کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل احسان۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ لوگوں تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرات احسان یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا احسان عبادت میں احسان۔ عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ عبادت میں احسان کیسے کر سکتے ہیں؟ عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بارگاہ الہی میں کھڑا ہو تو یہ گمان کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ یہ گمان نہیں کر سکتا، اگر وہ یہ سوچ نہیں سکتا تو اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت میں احسان ہے۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کا معنی بتائیے، مجھے احسان کا مطلب بتائیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں عبادت کے لیے کھڑے ہو تو یہ گمان کرو کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ گمان کرو کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا تو تم یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت میں احسان ہے۔ حضرات دوسری قسم، احسان کی دوسری قسم، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ حضرات ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنے جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، کیا تو اپنے ذبیحے کو، کیا تو اپنے جانور کو 2 مرتبہ ذبح کرنا چاہتا ہے، 1 مرتبہ ذبح کرنے سے پہلے اور 1 مرتبہ ذبح کرنے کے بعد؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی، میں تو اپنے ذبیحے کو 1 ہی مرتبہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو فرض کہا ہے، اور جب بھی تم کسی کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور تم میں کا ہر شخص کو چاہیے کہ جب اپنی ذبیحے کو لٹائے تو اس کے سامنے چھری نہ تیز کرے، بلکہ کسی اور جگہ پر چھری تیز کر لے، اس کے بعد اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جانوروں کے ساتھ اتنی اچھی نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، تو انسانوں کے ساتھ کس طرح کا حکم دیا ہوگا، انسانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ چلیے ہم اس کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرات، تاریخ گواہ ہے، یمامہ کے گورنر ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ بھیس بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین انہیں گرفتار کر کے مسجد کے ستون میں باندھ دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان، ایک طاقتور نوجوان مسجد کے ستون میں بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ثمامہ کیسے ہو؟ حضرات ذرا اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی کو جو قتل کرنے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں اے ثمامہ کیسے ہو؟ تو ثمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسے ہو؟ کیا مجھے باندھ کر کے پوچھتے ہو کیسے ہو؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ثمامہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کوئی مصیبت تو نہیں پہنچی؟ تو ثمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ، نہ تمہاری تکلیف کا کوئی خدشہ ہے اور نہ ہی تمہاری راحت کا کوئی خدشہ ہے، جاؤ جو چیز چاہے کر لو، میں تمہاری تکلیف سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ثمامہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، اسے کسی نے مارا تو نہیں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف گرفتار کر کے مسجد کے ستون میں باندھا ہے، اللہ کے رسول ہم میں سے کسی نے بھی انہیں مارا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ثمامہ ذرا میری طرف تو دیکھو، ذرا اپنی آنکھوں کو اٹھا کر میری طرف تو دیکھو۔ تو ثمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تمہیں دیکھنے کی بات کر رہے ہو؟ جاؤ جو چیز چاہے کر لو، تمہارے اتنا بدصورت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن تمہیں نہیں دیکھتا، جاؤ جو چیز چاہے کر لو۔ ان تقتل زاد من وان تنعم على شاکرین، اگر تم مجھے مار دو گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر تم مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف کر دو گے، مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہارا زندگی بھر کے لیے شکر گزار ہوں، اور اگر تم مجھ سے مال چاہتے ہو تو مانگ لو، اگر تم مجھ سے مال چاہتے ہو تو مانگ لو، جتنا چاہے مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات یہ الفاظ سننا تھا، اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اشارہ ہو، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آپ کے سامنے الفاظ کہہ رہا ہے اگر آپ کا اشارہ ہو، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ حضرات قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں اے عمر ذرا ٹھہرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ثمامہ میری طرف تو نہیں لیکن میری بستی کی طرف تو دیکھو، میرے گاؤں کی طرف تو دیکھو۔ تو ثمامہ کہتے ہیں میں نے مصر اور یونان کی بستیوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت ساری بستیوں کو دیکھا ہے، مگر اس دنیا میں سب سے بدصورت بستی تمہاری بستی ہے، جاؤ جو چیز چاہے کر لو، میں تمہاری تکلیف سے نہیں ڈرتا۔ حضرات یہ الفاظ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن آتے ہیں،
اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اسامہ میری طرف دیکھو، میری بستی کی طرف دیکھو، تو ثمامہ وہی جواب دیتے ہیں جاؤ جو چیز چاہے کر لو، میں تمہیں نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سننے کے بعد پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے دن آتے ہیں اور پھر وہی سوال کرتے ہیں۔ جب ثمامہ وہی جواب دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ثمامہ جاؤ، ہم نے تجھے چھوڑ دیا، ہم نے تجھے رہا کر دیا۔ اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ بڑا آدمی ہے، یہ ایک بڑا امامہ کا گورنر ہے، اسے لے جا کر عزت کے ساتھ مدینے سے رخصت کر دینا۔ جب صحابہ کرام انہیں مدینہ سے رخصت کر دیتے ہیں، عزت کے ساتھ مدینہ سے رخصت کر دیتے ہیں، جاتے ہوئے ثمامہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اب تک بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بہت سے بادشاہوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میں نے اتنے حوصلے والے آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، ذرا دیکھ لوں کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، ذرا دیکھ لوں کہ وہ دکھتا کیسا ہے۔ ثمامہ کہتے ہیں جب دوبارہ میں مدینہ میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زمین پر بٹھا کر، آپ بھی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، بٹھا کر تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ثمامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں تو فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پیروں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ثمامہ میں نے تو تجھے رہا کر دیا تھا، میں نے تو تجھے معاف کر دیا تھا، پھر کیوں آیا؟ تو ثمامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں آپ کے چہرے کو اب دیکھ لیا ہوں، اب زندگی بھر کے لیے آپ کے چہرے کو یاد رکھوں گا۔ پھر ثمامہ رضی اللہ عنہ فوراً جاتے ہیں اور غسل کرتے اور آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا ہے، یہ انسانوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ حضرات اسی طرح احسان کی تیسری قسم تفضل، یعنی جب آپ کے پاس کوئی مزدور کام کر رہا ہو، جب اس کا کام ہونے کے بعد آپ اس کی مزدوری عطا کرتے ہیں، جب آپ اس کو اس کی تنخواہ عطا کرتے ہیں تو یہ اس کا واجبی حق ہے، لیکن آپ اس کو اس کی تنخواہ سے بڑھ کر، اس کی جو تنخواہ مقرر ہے اس سے بڑھ کر ادا کرتے ہیں تو یہ تفضل ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا تھا۔ جب وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اپنا قرض عطا کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے جتنا قرض لیا تھا، جتنی قیمتی کا اونٹ اللہ کے نبی نے اس سے لیا تھا، اس سے بڑھ کر اسے اونٹ عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان من خیارکم احسنکم قضاء، کہ تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو، جب کسی سے قرض لے تو اچھی طرح سے ادا کرے۔ حضرات یہ عبادت میں احسان ہے، یہ احسان کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اعمال توکل علی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ حضرات زندگی میں جتنے بھی پریشانیاں آئیں، زندگی میں کتنے بھی مسائل و مشکلات آئے، ہمیشہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان جب زندگی میں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، روزی روٹی میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، کمائی میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، تو فوراً غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جا کر ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام پر غیر اللہ کو ذبح کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے نام کے تعویذیں لٹکاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اے رزق کے متلاشیوں، اے حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں، اگر تم رزق چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے ایک بھوکا پرندہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ کہ ایک بندے کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ویسے ہی بھروسہ کرے جیسے ایک بھوکا پرندہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب ایک بھوکا پرندہ صبح سویرے بھوک کی تلاش میں نکلتا ہے اور جب آخری رات میں، جب رات کے وقت اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ حضرات جو شخص اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین صرف اسے رزق عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرات اسی طرح ایک اور عمل
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرات، ماں باپ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ ایک صرف ننھا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں نہ بولنے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ ہی سننے کی۔ ایسے مشکل حالات میں، ایسے مصیبتوں کے حالات میں ماں باپ کا سایہ اس کے لیے ایک بڑا مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے، اسے اپنا دودھ پلاتی ہے، اسے اپنا چین و قرار چھوڑ کر اس کی زندگی میں لگ جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتی ہے، اور باپ اپنا خون پسینہ بہا کر اس بچے کے لیے روزی روٹی کماتا ہے۔ حضرات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ جب بچہ جب بڑا ہو جائے تو بچہ والدین کی خدمت اسی طرح کرے جس طرح اس کے ماں باپ نے اس کے بچپن میں خدمت کی تھی۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات، والدین کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، کہ نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب پسند ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے جنگ کرنا۔ حضرات، جب ایک مجاہد اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کرتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنے کو افضل قرار دیا۔ حضرات، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل تقوی اختیار کرنا۔ حضرات، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دل، تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہ تقوی ہے۔ حضرات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی دل سے ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ حضرات، تقوی یہ عظیم دولت ہے، تقوی یہ عظیم معرفت ہے جس سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزنس مین یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام بڑا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے عزت دار ہیں۔ یہ صرف ان کا گمان ہے، یہ صرف ان کا سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عزت دار آدمی وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرات، اسی طرح ایک اور عمل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ آج محبت رسول کے نام پر دین میں بدعتیں قائم کرنے والے، جب نبی کی وفات کے دن خوشی کا جشن منانے والے، اور جب آپ کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومنے لگ جاتے ہیں۔ حضرات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو۔ اگر کوئی شخص میری سنتوں پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔
اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے اللہ کے نبی اگر آپ کہہ دیجئے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ وہ میری اتباع کرے، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع کرے. اگر کوئی اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے. حضرات، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جن پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین ایک بندے سے محبت کرتا ہے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.